رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بیعت کے 3 مواقع دکھائی دیتے ہیں۔ بیعت عقبہ اولا۔ اسلام میں پہلی بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے عبادہ بن صامت نے کہا، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور اس بیعت کے لیے رسول خدا نے ہم سے وہی شرائط بیان کی جو عورتوں کی بیعت کے وقت بیان کی جاتی تھی۔ یہ بیعت جنگ کے وجود سے پہلے ہوئی اور اس بیعت کی شرائط یہ تھی: ہم خدا کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پر بہتان تراشی نہیں کریں گے، کسی نیک کام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر تم نے ان شرائط پر پورا عمل کیا تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم نے ان میں سے بعض شرائط کی خلاف ورزی کی تو تم پر حد شرعی جاری کی جائے گی، اور یہ حد شرعی گناہ کا کفارہ ہوگی۔ اگر تم نے اپنے گناہ کو پوشیدہ رکھا تو حد شرعی سے بچ جاؤ گے اور تمہارا حساب خدا کے ذمہ ہوگا۔ وہ چاہے تو عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ تاریخ میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ اس بیعت کو تفصیل بتاتے ہوئے کعب بن مالک نے کہا، ہم مدینہ سے حج کے لیے نکلے اور ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ میں ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے ہم تہائی رات گزرنے کے بعد چھپتے چھپاتے عقبہ کے قریب گھاٹی میں پہنچے۔ ہماری تعداد 73 مردوں اور 2 عورتوں پر مشتمل تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے چچا عباس بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی اور ہمیں توحید اور اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں تم سے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میری ہر اس چیز سے حفاظت کرو گے جس سے اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ برا بن معرور نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جی ہاں، ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ ہم آپ کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھیں گے جس سے ہم اپنی عورتوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ ہم سے بیعت لیں، خدا کی قسم ہم جنگجو لوگ ہیں۔ ابو الحسن بن تہیان نے کہا، یا رسول اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آمد کی وجہ سے یہودیوں سے ہمارے تعلقات منقطع ہو جائیں اور اللہ آپ کو فتح و کامرانی عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ چلے جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ ہوگا، تمہارا خون میرا خون اور تمہاری حرمت میری حرمت ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 12 افراد کا انتخاب کرو تاکہ وہ اپنی قوم سے نقیب ہوں۔ پھر اہل یثرب نے 12 افراد کا چناؤ کیا جن میں سے 9 کا تعلق خزرج سے تھا اور 3 کا تعلق اوس سے تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 افراد سے فرمایا، تم اپنی قوم کے کفیل ہو جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کی امت کے کفیل تھے، اور میں تم مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہوگا۔ مورخین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا حضرت کے ہاتھ پر پہلے کسی نے بیعت کی تھی۔ بعض مورخین کے نزدیک سعد بن زرارہ نے بیعت کی تھی اور بعض مورخین کے مطابق سب سے پہلے ابو الحسن بن تہیان نے بیعت کی تھی۔ بیعت رضوان۔ ہجرت کے 7ویں سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1300 یا 1600 صحابی تھے اور آپ کے پاس 70 قربانی کے جانور تھے۔ اس سفر میں آپ زیادہ ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے،
اور آپ نے فرمایا کہ میں ہتھیار لے کر نہیں جانا چاہتا کیونکہ عمرے کی غرض سے جا رہا ہوں۔ آپ نے ذی الحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ ابھی آپ مکہ سے 9 میل دور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ کفار مکہ جنگ فرماتا ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میری بیعت کرو۔ چنانچہ ایک درخت کے نیچے آپ نے صحابہ سے بیعت لی اور اس بات پر بیعت کی کہ جنگ کی صورت میں فرار نہیں کریں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ نے موت پر بیعت لی تھی۔ بعد ازاں قریش نے مذاکرات کے لیے اپنا وفد روانہ کیا اور کافی بحث و تمہیز کے بعد ویکینڈ میں مصالحت ہو گئی اور صلح کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول خدا نے 3 بار بیعت لی تھی۔